अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ उस वक्त तक जो है वो पहला जो मरहला है साजिश का पीटीआई का वो कामयाब हो चुका है और उनके बेशतर अरकान के कागजात हाय नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। और ये जो साजिश है इसके अंदर हमारी अदलिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी तकसीम है। मैं उसकी पूरी तफसीलात आपसे अर्ज़ करूँगा, लेकिन पहले आपसे मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि लाहौर के अंदर जो बेशतर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उसके ऊपर मुझे अपने जो है वो बड़े अज़ीज़ हैं मुझे जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, जिनकी जो मिसेज़ हैं हमारी भाभी हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, वो जो इमरान खान साहब से फ़ोन के ऊपर बात अदालत के अंदर वो जो 9 मई को उठाए गए थे तो उस वक्त जो बात हुई थी उस वक्त हैं, तो वो जमशेद इकबाल चीमा साहब के गले पड़ गया इलेक्शन ज़िमनी लाहौर के अंदर। ज़ाहिर है खान ने कह दिया कि इलेक्शन लड़ना है तो लड़ना है। अब इलेक्शन जो है वो 10, 15, 20 करोड़ की एक्टिविटी तो होती है और ज़िमनी ख़ास तौर पे क्योंकि उसमें अवाम का मोटिवेशन कम होता है तो आपने ज़्यादा उसके अंदर जो है वो मीठा डालना होता है ताकि माहौल बने ज़रा। तो माहौल बनाने के लिए एक कैंडिडेट को 10 करोड़ तो कम से कम वरना 20 करोड़ एवरेज पड़ जाता है। तो अब अपना की ना है अपना जमशेद इकबाल चीमा साहब ने इतने कमाए नहीं थे जितने का ज़िमनी इलेक्शन पड़ गया। तो मेरा मतलब वैसे भी वो इस तरह के आदमी नहीं है यार, अच्छे आदमी है। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब ने सिंपल सा फार्मूला निकाला और सिंपल फार्मूला क्या था कि उस हलके में जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए उसके अंदर उन्होंने अपना तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा जो था वो दूसरे हलके का रख लिया। अब ये मैं बात नहीं मान सकता कि उस हलके के अंदर पीटीआई को उसी हलके का रहायशी तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा दस्तयाब ना हो, ठीक है ना। वो जमशेद साहब ने थोड़ा रोला पाया कि नहीं वो सड़क के इस किनारे, मुझे पता ही नहीं था कि सड़क के इस किनारे वो हल्का है, वो जो शौकत अली रोड जाती है ना, हाँ, तो इस किनारे से मैंने समझा वो भी उधर वाला हल्का हिस्सा भी जो शामिल था वो तो दूसरे हल्के में था। तो वो दूसरे हल्के का जो वोटर था या रहायशी था उसको उन्होंने इस हल्के में तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा बना दिया। कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए। जब कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए तो फिर इलेक्शन लड़ने का सवाल ही ख़त्म हो गया। अब अंदाज़ा फरमाइए कि लाहौर के अंदर भी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के और इनके बेशतर कैंडिडेट्स के कागजात नामजदगी इस वजह से मुस्तरद हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और ये इन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत, मुझे लगता है भाई एक गलती सारे ही कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये प्लानिंग के तहत ही हो सकता है। पहले सबसे ज़्यादा जो कागजात आए नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और ये टेक्निकल मिस्टेक है, इसे एरर नहीं कहा जा सकता कि जनाब क्लैरिकल मिस्टेक है, नहीं, ये टेक्निकल इंटेंशनल मिस्टेक है, जानबूझ के की गई गलती है। पहला तो इसकी बुनियाद के ऊपर इनके बेशतर कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद हुए, ठीक है। दूसरे इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं कि वो जो सेकेंडर और प्रपोजर हैं वो 9 मई के मफरूरीन है, बल्कि अभी सेकेंडर और प्रपोजर को निकाल दें, अभी आ जाए। दूसरे कागजात नामजदगी उन लोगों के मुस्तरद हुए हैं जो कि 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस थे और वो मफरूर है और उन्होंने कागजात नामजदगी पेश कर दी। अच्छा, कागजात नामजदगी की मंजूरी के वक्त उनका जो होता है अगर उस पर इतराज़ ना हो तो कैंडिडेट का पेश होना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर कोई इतराज़ कर दे, मसलन कोई बंदा ये कह दे कि ये है उस बंदे दे दस्तखत नहीं है गए, तो फिर उस बंदे को खुद आना पड़ता। तो जो 9 मई वाले लोग थे उनके ऊपर अदरवाइज तो कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन मुखालफ ने कह दिया भाई ना तो दस्तखत नहीं है गए, देखो है शनाख्ती कार्ड और शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये दस्तखत हैं और यहाँ पे ये दस्तखत हैं। अब रिटर्निंग अफसर क्या करेगा, वो कहेगा बुलाओ जी बंदे, ठीक है, वो यार आके अपने दस्तखत की तायद या तरदीद कर दे। अगर वो आके बंदा कह देता नहीं जी मेरे दस्तखत है, मैंने खुद किए, लाए मैं दोबारा कर देता हूँ, तो इतराज़ ख़त्म हो गया। अब अगर वो 9 मई का भगोड़ा अगर अपने दस्तखत की तस्दीक करने के लिए तशरीफ़ लाता है तो वहाँ पे SHO मोहम्मद हुसैन जो है वो अड्डा ला के बैठा है
نشست لا کے بیٹھا ہوا کہ اینو قابو کرنا ہے اور اس 9 مئی کے بھگوڑے کو پتا ہے کہ اگر میں گیا تو ایسا جو محمد حسین جڑا ہے نا وہ کانسٹیبل محمد علی شاہ دے نال رل کے نا تے پورا انتظام کر کے بیٹھے نے کہ ادھروں میں آیا تو ادھروں باہر نکلیا تو ادھروں پھڑ کے پھر انہوں نے جیل چ پا دینا. تو لہٰذا گرفتاری سے تو ڈر لگتا ہے بھائی, لہٰذا انہوں نے وہ جو تھا وہ نہیں آئے, وہ نہیں آئے تو کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے. تیسری یہ دوسری کیٹیگری, پہلی بڑی تعداد پرپوزر اور سیکنڈر, دوسری 9 مئی کے بھگوڑے. اب انہوں نے ایک اور بھی طریقہ واردات اپنایا کہ 9 مئی کے اندر کوئی ایک بھگوڑا تو نہیں ہے نا, کوئی سارے. تو انہوں نے اس حلقے کے اندر 9 مئی کے بھگوڑا جات جو تھے ان کو بہت سارے کاغذات کا سیکنڈر اور پرپوزر لکھ دیا, کہیں پہ سیکنڈر لکھ دیا, کہیں پہ پرپوزر لکھ دی. ٹھیک ہے. اچھا, اب سیکنڈر اور پرپوزر بھی جو ہیں اگر ریٹرننگ آفیسر چاہے تو نہ طلب کرے ان کو, لیکن اس کی پریروگیٹو ہے, اس کا اختیار ہے کہ وہ طلب کر بھی سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتا اور مخالف امیدوار کہہ دیتا ہے کہ پائے نا بندہ سیکنڈر اور پرپوزر جو ہے یہ اگرچہ رہائشی تو اسی حلقے کا ہی ہے لیکن اس کے جینون دستخط نہیں ہے, یا اس کی شناختی کارڈ کی تصویر جو ہے وہ کاپی جو ہے وہ اٹیسٹڈ نہیں ہے, وہ کہے گا آؤ بھی بلاؤ بندے نے, انہیں کہا اوریجنل شناختی کارڈ لے کے آ جائے. آئے گا تو ایسا جو محمد حسین بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, لہذا وہ نہیں آ رہا کاغذات نامزدگی فارغ. اچھا, یہ وہ ٹیکنیکل پرابلم ہیں جو کہ بظاہر تو چھوٹی چھوٹی مسٹیک لگتی ہیں, لیکن 9 مئی کا جو ترانہ انہوں نے بیٹھ کے 339 سرکاری تنصیبات کے اوپر حملے کر کے جو پی ٹی آئی نے پڑھا تھا, جو 9 مئی کا ترانہ انہوں نے پڑھا تھا بیٹھ کے, اب وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے اور گنبد کے اندر سے اس کی جو گونج ہے وہ گھوم گھوم کے ان کو واپس آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ چھپے ہوئے تھے, چھپے رہیں, آپ مفرور تھے, مفرور رہیں, آپ قانون کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے تھے, ایس ایچ او کو آپ نے 5-10 لاکھ روپے لگا دیے تھے, ایس ایچ او نے لکھ دیا تھا کہ پائن وہ موجود نہیں ہے, آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے یاشی فرما رہے تھے, وہیں پہ آپ نے پروکسیاں لگا کے اور جناب وہ آئی پی ایڈریس چینج کر کے آپ سوشل میڈیا بھی کری جا رہے تھے, اوکے کری جاؤ. لیکن اب الیکشن لڑنے کے لیے تو گراؤنڈ پہ اترنا پڑے گا نا پائن, اب سارا کام سوشل میڈیا پہ تو نہیں نہ ہو سکتا. ویسے آپ نے بڑی کوشش کی تھی ڈیجیٹل ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کہ الیکشن بھی سوشل میڈیا پہ ہی ہو جائے, وہ تو آپ کی قسمت ماڑی کہ نہیں ہو سکا, ورنہ الیکشن اگر سوشل میڈیا پہ ہونے کا اہتمام ہو جاتا تو 96% مقبولیت نکالتے تھے یوتھی عمران احمد خان نیازی کی. ایتھے کینڈیڈیٹ کوئی نہیں نکلن دیا, وہ مقبولیت کٹی بیٹھے رہے. اندازہ کریں آپ ان کا انویسٹمنٹ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جس پارٹی کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا اس کی 96% مقبولیت نکالی بیٹھے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا نا. تو اب جناب وہ 96% مقبولیت نکال کے بیٹھے تھے, کینڈیڈیٹ کوئی نہیں نکلیا. تو کینڈیڈیٹ نہیں نکلے گا تو ماما ووٹ صندوقڑی دے اتنے رکھ کے آ جانا جی واپس. میرا مطلب ہے وہ کنوں پانا ہے, وہ کسی جیپ نو پا دینا, کسی ٹرک نو پا دینا. اینی ہاؤ, تو وہ جو ہے وہ 96% مقبولیت رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب وہ جو ہو گئے کاغذات نامزدگی مسترد. اچھا, انہوں نے کاغذات نامزدگی مسترد کیوں کروائے؟ میں سمجھتا ہوں جان بوجھ کے کروائے ہیں. کیوں کروائے ہیں؟ تاکہ الیکشن کے عمل کو مشکوک بنانے کے کام کا آغاز جو انہوں نے کیا ہے اس کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے جائیں. اب یہ کاغذات نامزدگی جائیں گے, ان کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر خصوصی جج بنائے جاتے ہیں, نامزد کیے جاتے ہیں کہ جو الیکشن سے متعلق معاملات سنیں گے, تو وہاں پہ چلے جائیں گے. اور جس طرح کہ اس وقت مخصوص عدلیہ کے ججوں کی چھاتیوں میں پی ٹی آئی کے لیے دودھ اترا ہوا ہے, تو فوری طور پہ ان کا کینڈیڈیچر بحال کر دیں گے. تو جو بھی بلنڈر مارے ہوں گے اس کو وہ لیگل کور پہنا دیں گے کہ نہیں جناب نہیں, الیکشن تو لڑنے دینا چاہیے آپ کو, یہ ہے وہ ہے. یقیناً یہ والے فیصلے اگر یہ جج صاحبان یہ کرتے ہیں تو یہ فیصلے پھر سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہوں گے, اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوں گے تو اگر وہاں پہ اطہر من اللہ صاحب کا بس نہ چلا
تو وہاں سے مسترد ہو جائیں گے، ورنہ یہ 9 مئی کے بھگوڑے جو ہیں وہ اور ان کے پرپوز کیے ہوئے کینڈیڈیٹ الیکشن کے اندر دندناتے پھریں گے، اور ان کے دندنانے کے لیے جو زمین ہے وہ جناب جسٹس عطر بن اللہ صاحب نے پہلے ہی ہموار کر دی ہوئی ہے کہ جب کوئی انتخابات میں امیدوار بن جاتا ہے تو وہ ضمانت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے باقی بینچ سے الگ ہو کے یہ والا ریلیف بغیر مانگے پی ٹی آئی کو دے دیا ہوا ہے، چونکہ یہ پوری پلاننگ کا حصہ تھا، یہ بغیر مانگے دے دیا ہوا ہے۔ جب ان الیکشن کے نتائج آ جائیں گے، میں آپ کو ایڈوانس میں خبر دے رہا ہوں، جب ان الیکشن کے نتائج آ جائیں گے اور ان الیکشن کے نتائج کو اگلے دن ہی پی ٹی آئی کا کوئی بھی چمونا جا کے چیلنج کرے گا، تو یہی عدلیہ کے جو جج ہیں یہ فوری طور پہ کہیں گے کہ ہاں الیکشن جو ہیں وہ تو کنٹروورشل ہوئے ہیں، دھاندلی تو ہوئی ہے۔ بس اس کے بعد پھر اللہ دے اور بندہ لے، اس ملک کے اندر پھر آپ استحکام کا، امن کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتا نہیں دیکھیں گے۔ بس میں نے نشاندہی کرنی تھی، کر دی ہے۔ یہ پوری پلاننگ ہے جس کا میں انکشاف کر چکا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے یوتھیوں کی طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں۔ دیکھیے دوبارہ ہمت نہ ہو ایسا کرنے کی، پلیز گائز الیکشن پر فوکس کریں، اور ابھی تو ان رضی جیسے لوگوں کو ننگا کرو، ان کی ٹائم لائن میں جاؤ اور ان کو ننگی ننگی گالیاں دو تاکہ کسی اور کتے کی دوبارہ ہمت نہ ہو ایسا کرنے کی۔ We need to have control over media, otherwise ground position is not in our favor. یہ ایک سپیس تھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمدرد ہیں، جو ان کے ووٹر ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، یہ ان کی سپیس تھی۔ اس سپیس میں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں ہمارے رضوان الرحمان رضی صاحب المعروف رضی دادا، ان کے بارے میں، اور اس سپیس میں معید پیرزادہ جیسے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے، سپیکر تھے۔ تو وہاں پر جو گفتگو وہ کر رہے ہیں کہ 2 باتیں، کہ ایک تو یہ کہ جی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو بات نہ کرنے دیں، ان کی ٹائم لائن کے اوپر جائیں، ان کو گالیاں دیں۔ یہ جو گالیوں والا کلچر ہے یہ کہاں سے آیا ہے، یہ بات اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے پوری تیاری کر لی ہوئی ہے۔ الیکشن کا رزلٹ جو بھی آئے گا اگلے دن کوئی نہ کوئی کھوسا جو ہے وہ درخواست لے کے پہنچ جائے گا، پتہ نہیں درخواست بھی لکھ کے دے دی گئی ہو کہ اے درخواست لے کے آنی جے تسی، وہ درخواست پہنچے گی کسی نہ کسی ہائی کورٹ کے اندر، آگے کوئی نہ کوئی عمر ایوب کا کزن بیٹھا ہوگا، وہ فوری طور پہ کہے گا ہاں الیکشن تو کنٹروورشل ہوئے، نتائج ہی نہیں صحیح طرح سے کمپائل ہو سکے۔ اور کوئی پتہ نہیں کہ اتنی جلدی میں ہو کہ ابھی الیکشن کمیشن باقاعدہ نتائج مرتب بھی نہ کر سکا ہو تو یہ الیکشن کو کنٹروورشل قرار دے کے تو فساد ڈال دیں۔ بس جو 9 مئی کے مدعی ہیں انہیں دیکھنا ہے کہ پھر کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کیا کہنا ہے جی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔